پورے کمرے کو گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ساتھ میں روم کی مین لائٹ کو بجھا کر کینڈلز روشن کی گئی تھیں، جن کی مدھم سی روشنی اور پھولوں کی مہک پورے کمرے کو مزید وضو خیز بنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کمرے کے وسط میں رکھے جہازی سائیڈ بیڈ، جس کے چاروں اطراف موتیوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، اپنے خوبصورت لہنگے کو پورے بیڈ پر پھیلائے روایتی دلہنوں کی طرح چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھلنے اور دھیرے سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی، آنے والے لمحات کا سوچتے ہی اس کی چھوٹی نازک ہاتھوں کی سفید ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ ایک پروقار چال چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر رکا اور اپنا چہرہ چھپائے بیٹھے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جو اس کا عشق تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الواحی سی خوشی، جبکہ دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا، جسے بچپن سے چاہا، آج اسے اپنے نام کر کے ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا۔ آج وہ پور پور سجی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود، اس کے آتی جاتی ہر سانس پر صرف اس کا حق تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ اس نے لہنگا ایک طرف کر کے بیڈ پر اپنی جگہ بنائی اور اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، جبکہ گھونگھٹ میں بیٹھے وجود نے اپنا سانس کہیں سینے میں ہی روک لیا تھا۔ السلام علیکم، جس کے جواب میں اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، جب اس نے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لیا اور اسے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کہ آج تک کسی چاہنے والے نے اپنے محبوب سے نہیں کی ہوگی۔ آپ میرے لیے بالکل ایسے ضروری ہیں جیسے جینے کے لیے ہر جاندار کو ہوا کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا، اپنی زندگی میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا، جبکہ سامنے والی اس کی باتوں اور اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی اور بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے بے پناہ محصور کر دینے والے حسن کو دیکھتے جیسے ساکت ہوا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اپنے پاس کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ دھیرے سے پلکوں کی باڑ اٹھا کر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا اور ان بھوری کانچ سی آنکھوں کو خود پر ٹکے پایا، جن میں جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر مجسم تھا۔ اس کی پلکیں لرز کر دوبارہ جھک گئیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکانے پر وہ وجود دھیرے سے مسکرایا تھا اور آگے ہو کر اس کی سبھی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی، اور آنسو جو اب تک رکے ہوئے تھے آنکھوں کی باڑ توڑ کر نرم گلزار گالوں پر پھسلے تھے۔ جبکہ اسے روتے دیکھ اب وہ پریشان ہوا تھا۔ جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہو؟ اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے محبت سے پوچھا تھا، جس پر اس نے اپنا سر اوپر نیچے ہلا کر جواب دیا تھا، تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی، پتہ نہیں اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔